آپ سن رہے ہیں اردو کا پہلا ناول میرات العروس، تحریر ڈپٹی نذیر احمد۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ باب پانچواں۔ الگ گھر کرنے پر ساس اکبری کی ماں اور داماد محمد عاقل کا مباحثہ۔ اب ساس نے محمد عاقل سے کہا، کیوں بیٹا، تم میاں بیوی میں یہ کیا آئے دن کی لڑائی رہا کرتی ہے؟ اکبری کی تو ایسی بری عادت ہے کہ کبھی بھول کر بھی سسرال کی بات منہ سے نہیں کہتی، نہیں تو دنیا جہاں کی بیٹیوں کا دستور ہوتا ہے کہ سسرال کی ذرا ذرا سی بات ماؤں سے لگایا کرتی ہیں۔ نہیں معلوم اس کو کیا خدا کی سنوار ہے، بتھیرا پوچھ پوچھ کر اپنا منہ تھکاؤ۔ حاشا کہ یہ کچھ بتائے، لیکن ٹولے محلے کی بات کانوں کان پہنچ جاتی ہے، اوپری لوگوں سے میں بھی گھر بیٹھی بیٹھی سنا کرتی ہوں۔ محمد عاقل نے ساس سے یہ بات سن کر تھوڑی دیر تأمل کیا اور لحاظ کے سبب جواب منہ سے نہیں نکلتا، مگر اس نے خیال کیا کہ مدت کے بعد ایسا اتفاق ہوا ہے اور خود انہوں نے چھیڑ کر پوچھا ہے۔ ایسے موقع پر سکوت کرنا سراسر خلاف مصلحت ہے، بہتر ہے کہ عمر بھر کا زہر اگل ڈالے، شاید آج کی گفتگو میں آئندہ کے واسطے کوئی بات نکل آئے۔ غرض محمد عاقل نے شرماتے شرماتے کہا کہ آپ کی صاحبزادی موجود ہیں، ان ہی سے پوچھئے ہمارے یہاں ان کو کیا تکلیف پہنچی، خاطر داری و مدارات میں کسی طرح کی کمی ہوئی یا ان سے کوئی لڑا یا کسی نے ان کو برا کہا۔ آپ کو معلوم ہے گھر میں ہم گنتی کے آدمی ہیں، والدہ سے تو تمام محلہ واقف ہے، ایسی نیک مزاج اور صلح کل ہیں کہ تمام عمران کو کسی سے لڑنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اگر کوئی ان کو 10 باتیں سخت کہہ بھی جائے تو چپ رہ جاتی ہیں۔ محمد کامل دن بھر لکھنے پڑھنے میں رہتا ہے، صبح کا نکلا رات کو گھر آتا ہے، کھانا کھایا اور سو رہا۔ میں نے اس کو ان سے کبھی بات کرتے بھی نہیں دیکھا۔ محمودہ ان کی صورت سے ڈرتی ہے، رہا میں تو موجود بیٹھا ہوں، جو کچھ شکایت ہو مجھ سے بے تکلف بیان کریں۔ محمد عاقل کی ساس اب بیٹی کی طرح مخاطب ہو کر بولیں، ہاں بھائی، جو کچھ تمہارے دل میں ہو تم بھی صاف صاف کہہ گزرو، بات کا دل میں رہنا اچھا نہیں ہوتا، دل میں رکھنے سے رنج بڑھتا اور فساد زیادہ ہوتا۔ اکبری اگرچہ جھوٹ بولنے پر بہت دلیر تھی، لیکن اس وقت محمد عاقل کے روبرو کوئی بات کہتے بن نہ پڑی اور جی ہی جی میں ڈر رہی تھی کہ میں نے بہت سی جھوٹ جھوٹ باتیں ماں سے آ کر لگائی ہیں، ایسا نہ ہو کہیں اس وقت قلعی کھل جائے۔ یہ سوچ سمجھ کر اس نے اس بات کو ہی ٹال دیا اور کہا تو یہ کہا کہ ہم تو الگ گھر کریں گے۔ اکبری کی ماں نے داماد سے کہا، کیوں بھائی، تم کو الگ ہو کر رہنے میں کیا عذر ہے؟ خدا کا فضل ہے، خود نوکر ہو، خود کماتے ہو، کسی بات میں ماں کے محتاج نہیں، اپنا کھانا اپنا پہننا، پھر دوسرے کا دستے نگر ہو کر رہنا کیا فائدہ؟ بیٹا بہو کیسے ہی پیارے ہوں، پھر بھی جو آرام الگ رہنے میں ہے، ماں باپ کے گھر کہاں؟ جو چاہا سو کھایا، جو چاہا سو پکایا، اور غور کرنے کی بات ہے ماں باپ کے ساتھ رہ کر لاکھ کماؤ پھر بھی نام نہیں، لوگ کیا جانے تم اپنا کھاتے ہو یا ماں باپ کے سر پڑے ہو۔ محمد عاقل نے کہا، آرام پوچھئے تو ہم کو جو اب حاصل ہے، الگ ہوئے پیچھے اس کی قدر معلوم ہوگی۔ دونوں وقت پکی پکائی کھا لی اور بے فکر ہو کر بیٹھ رہیے، الگ ہونے پر آٹا دال گوشت ترکاری تیل نمک ایندھن سبھی کا فکر کرنا پڑے گا، اور آپ ہی انصاف سے فرمائیے خانہ داری میں کتنے بکھیڑے ہیں، بے سبب ان سب آفتوں کو اپنے سر لینا میرے نزدیک تو کوئی عقل کی بات نہیں۔ رہا یہ کہ جو چاہا سو کھایا اور جو چاہا سو پکا اب بھی حاصل ہے، انہی سے پوچھے کبھی کوئی فرمائش کی ہے جس کی تعمیل نہ ہوئی ہو؟ بڑے کنبوں میں البتہ اس طرح کی تکلیف ہوا کرتی ہے، ایک دل میٹھے چاولوں کو چاہتا ہے، دوسروں کو بھونی کھچڑی چاہیے، تیسرے کو پلاؤ درکار ہے، چوتھے کو قورمہ منظور ہے، پانچویں کو پرہیزی کھانا حکیم نے بتایا ہے۔ 10 کے واسطے 10 ہنڈیاں روز کے روز کہاں سے آئیں؟ ہمارے یہاں کنبہ کون بہت بڑا ہے، فرمائش کریں تو ہم، نہ کریں تو ہم، اس کو بھی جانے دیجئے، اگر ان کو ایسا ہی لحاظ ہے آپ کھانے کا اہتمام کیا کریں، خود والدہ تو کئی مرتبہ کہہ چکی ہیں، انہی سے پوچھئے کہا ہے یا نہیں۔ اور نام کو جو آپ نے فرمایا، یہ تو میرے نزدیک محض خیال خام ہے،
اپنے آرام سے کام ہے، لوگ جو چاہیں سو سمجھیں، اور فرض کیجئے لوگوں نے یہی جانا کہ ہم ماں باپ کے سر ہیں تو اس میں ہماری کیا بے عزتی ہے؟ ماں باپ ہیں، کوئی غیر تو نہیں۔ ماں باپ نے ہم کو پالا پرورش کیا، کھلایا پہنایا، پڑھایا لکھایا، شادی بیاہ کیا، ان سب باتوں میں بے عزتی نہیں ہوئی، تو اب کون سا سرخاب کا پر ہم میں لگ گیا ہے کہ ان کا دستے نگر ہونا ہماری بے عزتی کا موجب سمجھا جائے؟ ساس نے جواب دیا، اگر سب لوگ تمہاری طرح سمجھا کریں تو کیوں الگ ہوں؟ دنیا کا دستور ہے، ہوتی چلی آئی ہے اور ہوتی چلی جائے گی کہ بیٹے ماں باپ سے جدا ہو جاتے ہیں، اور میں تو جانتی ہوں دنیا میں کوئی بہو ایسی نہ ہو جس کا میاں کماؤ اور وہ ساس نندوں میں رہنا پسند کرے۔ محمد عاقل نے کہا، یہ آپ کا فرمانا درست ہے، اگر بیٹے ماں باپ سے جدا نہ ہوا کرتے تو شہر میں اتنے گھر کہاں سے آتے؟ لیکن ہر ایک کی حالت جدا ہے، الگ ہو کر رہنا میری حالت کے لیے ہرگز مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ 10 روپیے کا تو میں نوکر، اتنی آمدنی الگ گھر کا سنبھالنا نہایت مشکل نظر آتا ہے، اور پھر اس نوکری کا بھی اعتبار نہیں۔ خدا نخواستہ الگ ہوئے پیچھے اگر نوکری چاہتی رہی تو پھر باپ کے گھر آنا مجھ پر نہایت شاق ہوگا۔ اس وقت البتہ بے عزتی ہوگی کہ میاں الگ تو ہو گئے تھے، پھر جھک مار کر باپ کے ٹکڑوں پر آ پڑے۔ لوگوں کی ریس اس معاملے میں ٹھیک نہیں، آدمی کو اپنے حال پر نظر کرنی چاہیے۔ وہ نقل آپ نے سنی ہے کہ ایک شخص نے بازار سے نمک اور روئی مول لی، نمک خچر پر لادا اور روئی گدھے پر۔ راہ میں ایک ندی واقع ہوئی، ندی تھی پایاب۔ اس شخص نے خچر اور گدھے دونوں کے دونوں کو لدا لدایا پانی میں اتار دیا۔ بیچ ندی میں پہنچ کر خچر نے غوطہ لگایا، تھوڑی دیر بعد سر ابھارا تو گدھے نے پوچھا، کیوں یار خچر، یہ تم نے کیا کیا؟ خچر نے جواب دیا کہ بھائی تم بڑے خوش قسمت ہو، تم پر لدی ہے روئی، اس کا بوجھ ہے ہلکا، مجھ کمبخت پر ہے نمک، بوجھ کے مارے میری کمر کٹ کر لہو لہان ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا مالک ایسا بے رحم ہے کہ اس کو مطلق ہماری تکلیف کا خیال نہیں، اناپ شناپ جتنا چاہے لا دیتا ہے۔ میں نے سمجھا کہ منزل تک پہنچتے پہنچتے کمر ندارد ہے، آؤ غوطہ لگاؤ، نمک پانی میں بھیگ کر کچھ تو کھل جائے گا، جس قدر ہلکے ہوئے غنیمت، مالک بہت کرے گا 6-7 ڈنڈے اور مار لے گا، سو یوں بھی راہ بھر ڈنڈے کھاتا آتا ہوں، دیکھو اب میرا بوجھ آدھا رہ گیا ہے۔ گدھے بے وقوف نے بھی خچر کی ریس کر کے غوطہ لگایا، روئی بھیگ کر اور وزنی ہو گئی، سر ابھارا تو ہلا نہ جاتا تھا۔ خچر ہنسا اور کہا، کیوں بھائی گدھے کیا حال ہے؟ گدھے نے کہا، یار میں تو مرا جاتا ہوں۔ خچر نے کہا، ابے احمق، تو نے میری ریس تو کی لیکن اتنا تو سمجھ لیتا تیری پیٹھ پر روئی ہے نمک نہیں ہے۔ اماں جان ایسا نہ ہو لوگوں کی ریس کرنے سے میرا حال اس گدھے کا سا ہو۔ ساس نے کہا کہ بھائی تم تو کسی سے قائل ہونے والے ہو نہیں، اور نہ میں تمہاری طرح منطق پڑھی ہوں، میں تو سیدھی بات یہ سمجھتی ہوں کہ 10 روپے مہینہ تم کماتے ہو، خدا کا فضل ہے، سستا سما ہے، بال نہیں بچے نہیں، اللہ رکھے 2 میاں بیوی، خاصی طرح گوشت روٹی کھاؤ، نین سکھ تن زیب پہنو، آئندہ کا فکر تمہاری طرح کیا کریں تو دنیا کا کارخانہ بند ہو جائے۔ نوکری تو نوکری زندگی کا اعتبار نہیں، جے دن جینا ہے ہنسی خوشی سے تیر کر دینے چاہیے۔ محمد عاقل نے کہا، یہی تو میں سوچتا ہوں، خوشی الگ ہو کر رہنے میں ہے یا ساتھ میں؟ ساس نے کہا، دلیل اور حجت سے کیا مطلب، سیدھی بات یہی کیوں نہیں کہتے کہ مجھ کو ماں سے الگ ہونا منظور نہیں ہے؟ ایک بات تم سے بی بی نے کہی، اس کے قبول کرنے میں تم کو اس بلا کا تامل ہے، اور پھر کہتے ہو کہ ہم ان کی خاطرداری میں کمی نہیں کرتے۔ آرام اور خوشی کیا چیز ہے جس میں بی بی خوش ہو اور جس کو وہ آرام سمجھے؟ اس کے بعد باتوں میں رنجش تراوش ہونے لگی۔ محمد عاقل نے سکوت اختیار کیا۔ رات بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ محمد عاقل نے ساس سے کہا، اب آپ آرام کیجئے، میں اس مضمون کو پھر سوچوں گا۔ یہ لوگ تو سو رہے، محمد عاقل رات بھر اسی خیال کی ادھیڑ بن میں لگا رہا۔ صبح کو اٹھا تو دیکھا اصغری جھاڑو دے رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر اصغری نے سلام کیا اور کہا، بھائی صاحب وضو کے واسطے گرم پانی موجود ہے؟ محمد عاقل نے کہا، نہیں بھائی، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اصغری نے کہا، بھائی صاحب چلے نہ جائیے گا، آپ کے واسطے چائے بنائی ہے، لیکن سادی پیجیے گا یا دودھ کی؟ محمد عاقل نے کہا، جیسی مل جائے۔ اصغری بولی، آپ کی آواز کچھ بھاری بھاری لگتی ہے، شاید نزلے کی تحریک ہے، تو دودھ ضرور کرے گا۔
محمد عاقل نے کہا نہیں، نزلے کی تحریک تو نہیں، رات کو اماں جان کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کرتا رہا، بدخوابی البتہ ہے۔ محمد عاقل نماز پڑھ کر واپس آیا تو دیکھا ساس نماز سے فارغ ہو کر پان کھا رہی ہیں۔ سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اصغری نے سبنی لا کر سامنے رکھ دی، چائے دان میں گرما گرم چائے، 2 پیالیاں، 2 چمچے اور ایک تشتری میں قند۔ محمد عاقل نے چائے پی، خوش ذائقہ رنگ، بو باس درست، پی کر جی باغ باغ ہو گیا۔ اکبری حسب عادت پڑی سوتی تھی۔ محمد عاقل نے کہا اماں جان ان کو بھی نماز کی تاکید کیجیے۔ ساس نے کہا بیٹا یہ اپنی نانی کی بہت چہیتی ہیں، ان کی محبت نے ان کی خصلت، ان کی عادت سب خراب کر رکھی ہے۔ جب یہ چھوٹی تھی اور میں کسی بات پر گھڑاک بیٹھتی تو کئی دن مجھ سے بولنا چھوڑ دیتی تھیں، اور یہ تو کیا مجال تھی کہ اکبری کو کوئی ہاتھ لگا دے۔ اکبری بات بات پر ضد کرتی، چیزوں کو توڑتی پھوڑتی، ان کے ڈر کے مارے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسی بات پر اکبری کے باپ سے روز بگاڑ رہتا تھا۔ اب محمد عاقل رخصت ہونے لگا۔ چلتے چلتے ساس نے کہا بیٹا رات کی بات یاد رکھنا اور ضرور اس کا کچھ بندوبست کرنا۔ اگلا باب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کو کلک کیجیے۔ شکریہ۔